الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وخاتم المعصومين، لا نبي بعده ولا نبوة بعده، ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، ولا إمام بعده ولا معصوم بعده، ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين، وعلى أزواجه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد از تمہیں خواہم خدا را، خدایا از تو عشق مصطفیٰ را، ایمان و اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است. شرفائے ملت اسلامیہ، رفقائے اہل سنہ والجماعہ، گرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، میرے وطن عزیز کے عزیز ترین دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، سعید کالونی ملتان کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج ہم 27 دسمبر 2024 کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہے. اور اسی حوالے سے مختصراً گفتگو ہوگی. آپ تمام احباب اس بات سے باخبر ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے بعد حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور رتبہ ہے. انہیں کہ ہم امتی ہیں، وہ ہمارے نبی اور آقا ہیں. اللہ رسول کے بعد
سب سے بڑا مقام، رتبہ، شان، اعزاز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور تمام تعلیم یافتہ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے جو پیغام بذریعہ جبریل امین علیہ السلام آقائے دو عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، وہ پیغام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک پہنچایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے حجت الوداع کے موقع پر کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا اور پھر قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ ہم نے آپ کے لیے دین مکمل کر دیا اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی فرمائی تو روحانی طور پر سب سے پہلے آپ کے فرمان کی تہ تک جو پہنچنے والا اس دنیا میں شخص تھا کہ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے، یہ اگر آپ پوری توجہ سے بات سنیں گے تب جا کر سمجھ میں آئے گی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کوئی نہیں بولا، ایک ہی شخص تھا نبوت کے بعد،
جو افضل الصحابہ تھا، فخر الصحابہ تھا، امام الصحابہ تھا، سالار صحابہ تھا، سید الصحابہ تھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا اپنے دوسرے ساتھیوں سے کہ مجھے یوں لگ رہا ہے ان کے علاوہ نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت علی، نہ کوئی اور صحابی کسی بھی نہیں تھا۔ انہوں نے فرمایا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے آقا و مولا کو بھیجا تھا وہ کام پورا ہو گیا ہے، اب اللہ اپنے پیغمبر کو اپنے پاس واپس بلا لے۔ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جسمانی طور پر تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مصلی کا وارث بنایا تھا، خلیفہ بنایا تھا، لیکن روحانی طور پر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اب آپ بتائیے کہ اس موقع پر روحانی طور پر کوئی اور میرے نبی کی بات کی تہ تک نہیں پہنچا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد مقام میں جس کا پہلا نمبر ہے، شان میں جس کا پہلا نمبر ہے، رتبے میں جس کا پہلا نمبر ہے، روحانیت میں بھی اسی کا پہلا نمبر ہے، اور مرتبے اور شان میں بھی اسی کا پہلا نمبر ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کے بعد تمام مسلمانوں کے نزدیک جس ترتیب سے رتبے اور مرتبے ہیں اسی ترتیب سے خلافت ہے۔ اور ایک بات اور قابل غور ہے جو آپ تک بلکہ آپ کے سبات میں بھی شاید کبھی نہ آئی ہو، اور وہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے قوم کا لفظ ضمیر استعمال نہیں کیا، مفرد کا لفظ استعمال کیا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، لیکن قوم کا لفظ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے قرآن میں کبھی استعمال نہیں کی۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو پھر یہ آخری وقت تھا، جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں یہ اللہ کا دین آپ تک پہنچا چکا، اب آپ نے اس دین کو آگے پہنچانا ہے، بلغوا، آپ نے پہنچانا ہے۔ لیکن جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، 3 کاف آ گئے، ونعمتی
وَرَضِيتُ اور میں راضی بھی ہو گیا، لَكُمْ پھر آ گیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن میں یہ کم کس کے لیے آیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں نے تم پر دین پورا کر دیا۔ الیوم اکملت، اب یہ تو جو ہے یہ واحد متکلم کا صیغہ اور ضمیر ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ پر دین مکمل کر دیا۔ اس قوم سے مراد حضرات صحابہ کرام ہے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، لیکن اللہ کا حکم میرے نبی نے صحابہ تک پہنچا دیا۔ یہ جو غلط فہمی ہے کہ صحابہ کرام کا کوئی مقام نہیں، اللہ تو فرما رہے ہیں کہ دین کا معیار بھی صحابہ ہیں، دین کا معیار صحابہ ہیں، بغیر صحابہ کے دین سمجھ میں نہیں آتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 جا کر پڑھیے، اور اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور سے مطالعہ کے بعد میری بات کو آپ ٹیلی کریں گے تو اس نتیجے تک پہنچیں گے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہاں قرآن نے یہی کہا کہ ایمان لاؤ اور پھر دیکھا جائے گا کہ تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہے تو تب قبول کیا جائے گا۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح نہیں ہے پھر کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ما آمنتم، تم کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں قرآن کی طرف آئیے، قرآن کا کوئی لفظ زائد از ضرورت نہیں۔ وہاں میں نے کم کا لفظ کہا، یہاں قرآن نے تم کا لفظ کہا۔ وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ تم کا مطلب یہ ہے کہ میرے صحابہ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تب ایمان معتبر ہو۔ ایمان تو لانا ہے اللہ رسول پر، پہلے اللہ پر، پھر اس کے بعد آخری نبی حضور پر۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے دلوں کا امتحان لیا ہے، آپ بڑے پکے اور سچے ہیں، اس لیے کہا گیا دوسروں کو کہ ان کی طرح ایمان لاؤ ورنہ تمہارا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی توجہ نہیں دی۔ دیکھیے مسلمانوں، آپ خود غور کریں، اللہ نے قرآن تو بھیجا میرے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ جبریل امین علیہ السلام،
اور 23 برس تک تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق آتا رہا. تو لکھا کس نے ہے؟ اللہ رسول کے حکم سے سارے قرآن کو لکھنے والے صحابہ کرام. سارے قرآن کو میں نے کہا 17 یا 19 کاتبین قرآن مقرر تھے اور اللہ کے نبی نے مقرر کیے تھے. ان میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن ثابت، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب قرآن لکھنے والے تھے. اور آپ کے علم میں یہ بات بھی ہوگی کہ یہ لوگ حضور کی خدمت میں زیادہ تر حاضر باش ہوتے تھے. اور اللہ نے جو قرآن بھیجا سب سے پہلے اس دنیا میں قرآن آ گیا. کس نے عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل کیا ہے. ذرا غور کرنا میری بات پر. قرآن اترنے کے بعد قرآن پر دنیا میں سب سے پہلے جس نے عمل کیا ہے وہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو وہی سبق جو اللہ کی طرف سے آیا تھا پڑھا دیا. اس لیے قرآن نے آقا کو معلم کہا، استاد، معلم انسانیت کہا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. اب آپ غور کیجئے، جب اللہ نے قرآن اتارا اور میرے نبی نے سب سے پہلے عمل کیا، میرے نبی کے بعد سب سے پہلے جنہوں نے زیادہ اور پہلے عمل کیا وہ حضرات صحابہ کرام. صحابہ کرام کو نہیں مانو گے تو دین بچتا ہی نہیں. جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس زیب تن کرتے ہوئے دیکھنے والے صحابہ، آپ نے جوتی کیسے پہنی دیکھنے والے صحابہ، آپ نے پگڑی کیسے پہنی دیکھنے والے صحابہ، آپ قرآن کس طرح پڑھتے تھے دیکھنے والے صحابہ، آپ نے کس طرح قرآن پر عمل کیا دیکھنے والے صحابہ، بدر میں آپ کس طرح گئے دیکھنے والے اور ساتھ لڑنے والے صحابہ، حنین میں کس طرح گئے اور آپ کو دیکھنے والے صحابہ کرام، یرموک میں کس طرح گئے دیکھنے والے صحابہ کرام، مکہ میں کس طرح تکلیفیں آپ کو پہنچی دیکھنے والے صحابہ، اور پانی تک دشمنان اسلام نے بند کیا، پتوں کو چوس کر گزارا کرنے والے صحابہ، میرے نبی کے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ، میرے نبی کے ساتھ بیٹھ کر بات سننے والے صحابہ، حضور کا فرمان سننے والے صحابہ، مکہ میں حضور کے ساتھ صحابہ، مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ رہنے والے صحابہ، آسمان
سے اللہ کے نبی معراج کر کے آئے تو تصدیق کرنے والے صحابہ نماز کس طرح پڑھی دیکھنے والے صحابہ خوشبو کس طرح لگائی دیکھنے والے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کیسے کی دیکھنے والے صحابہ آپ نے غمی کیسے کی کہ بیٹے کی وفات پر آنسو آ گئے دیکھنے والے صحابہ بارات میرے نبی کی دیکھنے والے صحابہ دلہا میرے نبی باراتی صحابہ ساتھ جانے والے صحابہ رشتہ دینے والے صحابہ رشتہ لینے والے صحابہ حضرت صدیق اکبر نے رشتہ دیا بیٹی کا وہ بھی صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رشتہ دیا وہ بھی صحابی حضرت ابو العاص کو رشتہ دیا اور حضور کی بڑی بیٹی حضرت عثمان غنی کو 2 بیٹیاں دی وہ بھی صحابی حضرت علی المرتضیٰ کو بیٹی دی وہ بھی صحابی حضرت حسن سے پیار کیا وہ بھی صحابی حضرت حسین سے پیار کیا وہ بھی صحابی حضرت سیدہ فاطمہ جو ان کی بیٹی تھی وہ بھی صحابیہ سیدہ عائشہ بھی صحابیہ حضرت سودا بھی صحابیہ حضرت زینب بھی صحابیہ حضرت رقیہ بھی صحابیہ حضرت ام کلثوم بھی صحابیہ صحابہ کرام کو دین سے نکالو گے تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں خواہ مخواہ لوگ باتیں کرتے آؤ آپ تشریف لائیں جمعے کے بعد بیٹھتے ہیں آپ اپنی مرضی کا قرآن مجید ترجمے والا لے آئیں میں آپ کو آیتیں بتاتا رہوں گا آپ دیکھ لیں کہ ترجمے میں لکھا کیا ہے صحابہ کرام کے خلاف بات کرنے والا نہ اللہ کو مانتا ہے نہ اس کے رسول کو مانتا ہے کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام سے ہٹ کر ہمیں دین میں سمجھ میں آتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے توجہ کیجیے وقت زیادہ نہیں ہے معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جوتی پہن کر گئے یا بغیر جوتی پہنے گئے جوتیوں سمیت گئے اور وہ جوتی گائے کے چمڑے کی بنی ہوئی تھی آپ کو اتنی بات چھوٹی سی سمجھ میں نہیں آتی کہ جس جوتی میں میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ یاری لگائی یا جس جوتی کو میرے نبی کے پاؤں کے تلوے نصیب ہو گئے وہ وہاں گئی جہاں تک کوئی نہیں جا سکا اور جن صحابہ نے میرے نبی کو پیار کیا محبت کی سب کچھ قربان کیا میرے نبی پر تن مارا من مارا بچے یتیم کرائے عورتیں بیوہ ہو گئی ان کو جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈالا گیا پھانسی پر لٹکایا گیا لیکن کوئی ایک صحابی نہیں ہے جس نے میرے نبی کا دامن چھوڑا یہ کوئی معمولی لوگ تھے آپ خود انصاف کیجیے کہ میں نے یہ پڑھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے آٹے کا وہ حصہ لے کر پیڑا لے کر روٹی لگائی تنور پر تو آپ نے اگلی بات نہیں سنی ہوگی وہ روٹی پکی نہیں
میرے نبی کا ہاتھ جس آٹے کو لگ جائے آگ اس کو کچھ نہیں کہتی، جن صحابہ کو میرے نبی کا سینہ لگ گیا ہے آگ ان کو بھی کچھ نہیں کہتی۔ حضرت انس سے یہ بھی روایت ہے کہ دیکھا کسی نے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیوں والا کپڑا میلا ہو گیا تھا، تنور جل رہا تھا، آپ نے اس میں ڈال دیا، تھوڑی دیر کے بعد وہ نکال لیا، وہ کپڑا صاف تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، تو آپ نے کھانا کھانے کے بعد ذرا اپنی انگلیاں اسی کپڑے سے صاف کر دی۔ جس کپڑے کو میرے نبی کی انگلیاں لگ جائے آگ اس کو کچھ نہیں کہتی، اور جن کے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے آگ ان کو کیسے کچھ کہہ سکتی؟ آپ نے قرآن پر غور نہیں کیا۔ یہ بستی لال کمال بہاولپور کے ستلج کے قریب ہے، یہاں ضیاء الحق کا حادثہ پیش آیا، یاد ہوگا آپ کو۔ تمام اخبارات نے لکھا، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، سب نے یہ بات لکھی کہ سب کچھ جل گیا، لیکن ضیاء الحق کے پاس جو قرآن والا نسخہ تھا حمائم شریف چھوٹا سا، آگ اس کے قریب بھی نہیں گئی۔ قرآن وہ ہے جس کو صحابہ کرام نے لکھا ہے، صحابہ کو نہیں مانتے تو پھر کس کو مانتے ہو؟ صحابہ کو نہیں مانو گے تو نبی تک نہیں پہنچ سکتے، نبی تک نہیں پہنچو گے تو خدا تک کیسے پہنچو گے؟ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ نبیین کے بعد قرآن نے صدیقین کہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام تو ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو ساری کائنات کے لیے سچائی لے کر آیا اور اس سچے انسان کی سچائی کی جس نے تصدیق کی، یہ کون ہے؟ قرآن تم پڑھتے نہیں، میں نے کسی عام کتاب یا بندے کے لکھے ہوئی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیا۔ ہر جاہل اجت بے وقوف نادان اجل مجہول یہ کہتا پھرتا ہے کہ صحابہ یوں تھے، صحابہ یوں تھے۔ قرآن نے کہا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ان کے لیے بخشش ہے۔ ہم کا معنی مجھے کر کے دکھاؤ۔ لَهُمْ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ کی طرف سے بڑا اجر۔ تو اس بات سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اچھی طرح سن لیجیے، میں اپنے شاگرد کی وجہ سے کسی نہ کسی بہانے آ جاتا، میری ابھی مونچھیں نہیں آئی تھی تو میں یہ بات کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گئے پھر بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے خلاف بات کرنے والا مسلمان نہیں ہے، صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں ہے، صحابہ کی
مسلمان نہیں ہے، صحابہ کی تکفیر کرنے والا مسلمان نہیں ہے، صحابہ کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اس بات پر مجھ سے کوئی بات کرے۔ آپ نے چونکہ سطحی طور پر کسی سے سنا، آپ کو جس نے کہا روٹی کھلائی، چائے پلائی، بڑے حضرت صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے روپ دھارے ہوئے اہل سنت کے، اور وہ رافضیت پھیلاتے ہیں، روپ دھارے ہوئے اہل سنت کے قادیانیت پھیلاتے ہیں، پوری جرات اور دلیری سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اللہ رسول کے بعد صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں ہے۔ اور میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک میری بات پہنچ رہی ہے، کسی کو اعتراض ہے تو آئے عدالت میں، آئے، علماء کا فورم موجود ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام کی تضحیق کرنے والا، تحقیر کرنے والا، تکفیر کرنے والا، انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر صحابی رسول ہے، ان کا انکار جو کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر میرے نبی کے مصلی کا وارث ہے، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ کے امام ہے، جو ان کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ اکثر لوگ وقت نہیں ہے، آپ یا تو درس میں تشریف لائیں تاکہ کھل کے باتیں ہوں۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب کو کافر کہتے ہیں، ہمارا دماغ خراب ہے۔ آپ پڑھیے، ایمان مفصل پڑھا ہے آپ نے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایسے ہی ہے جی، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد اللہ حساب کتاب نہیں لے گا یا ہمیں نہیں اٹھائے گا، وہ بھی کافر ہے۔ ایمان مجمل آپ نے پکی روٹی میں، میں نے تو پکی روٹی بھی پڑھا تھا، ایمان مفصل بھی پڑھا تھا، کبھی اس کے ترجمے پر غور کر لو۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن لکھنے والے صحابہ ہیں، حضور کا دین پوری دنیا تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ ان کو نہیں مانیں گے، ان کی عزت اور تقریب نہیں کریں گے تو دین کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا۔ کسی کو کوئی شک، شبہ، کوئی سوال ہو، میں وہ نہیں ہوں، میں بیٹھوں گا جمعے کے بعد، مجھ سے پوچھ کے جاؤ، تسلی کر کے جاؤ۔ گھروں میں جا کر نہیں کہنا مولوی جو کہتے تھے یوں۔ سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم کوئی ان پڑھ تھوڑی ہے، ہم تو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ جو بات، جو میں نے گفتگو کی ہے، جو تقریر کی ہے، اس سے متعلق ہو تو بعد میں آپ مجھ سے ضرور پوچھیے اور بات چیت کیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا کر لیجیے بھائی۔